اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحسنین روحانی سینٹر کی جانب سے آپ کا میزبان الحسنین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام دوست احباب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ ہمارا شاگرد ہے سعودی عرب سے بلال انور۔ اس نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ استاد جی حضرات کے اوپر آپ ویڈیو بنائیں۔ دیکھیں حضرات کا جو موضوع ہے نا وہ بہت بڑا موضوع ہے۔ ایک حضرات کی بہت سی اقسامات ہیں اور حضرات کے اوپر ایک مطلب جو لوگوں کو پتہ ہے وہ یہی پتہ ہے کہ حضرات جو ہوتی ہے حاضری جس کو کہتے ہیں کہ بالمشافہ کوئی چیز سامنے آپ کے آ کے بیٹھ جاتی ہے، وہ جنات ہیں یا کوئی پری ہے یا کوئی موکل ہے یا کوئی بھی ایسی غیبی مخلوق ہے، وہ آپ کے سامنے روبرو جس طرح فیس ٹو فیس انسان بات کرتا ہے، اس کو لوگ حاضری کہتے ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری حضرات کی مختلف اقسامات ہیں۔ الحمدللہ میں نے آج سے تقریباً 3 سال پہلے غالباً کافی ہمارے شاگرد تھے جس کے اندر شاذلی سلسلے کے اندر سلطان شاہ قانی اور یہ بلال انور اور ایک ایسے ہی تھا کیا اس کا نام عامر محمود اور دیگر بہت سے شاگرد ہیں، ان کے کافیوں کے نام آتے ہیں اور کئیوں کے بھول گئے بھی کون کون تھے۔ ان کو میں نے حاضری کا عمل کروایا تھا حضرات کا سورۃ الکوثر سے، اور وہ الحمدللہ بہت زبردست عمل چلا تھا سب تمام ساتھیوں کا۔ پھر ہم نے آیت کتب جو ہے نا ثم انزل علیکم آل عمران کی آیت جو ہے اس کو پہلے سادہ کروایا تھا، پھر اس کو با موکل کروایا تھا اور اس کا حاضرات کا نقش دیا تھا جس کے اندر وہ مریض کو دکھا سکتے تھے، بچے کو دکھا سکتے تھے حاضرات، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ حاضرات کی سب سے چھوٹی اقسام ہے، حاضرات کی سب سے چھوٹی اقسام ہے جس کو آپ نے اکثریت لوگوں سے سنا ہوگا یا کہیں دیکھا ہوگا پریکٹل کے اندر بھی کچھ پرانے بزرگوں سے کہ وہ انگوٹھے کے اوپر سیاہی لگا کر یا کاجل لگا کر حاضرات کرتے تھے، چوری کے متعلق یا گمشدہ یا مختلف معاملات کے متعلق وہ پوچھتے تھے، انہوں نے یہاں تک ہی اس کو مطلب رکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے کتابیں پڑھیں اور کتابوں کے اندر بھی یہی یہاں تک ہی تھا۔ ایک کتاب کے اندر اس کے لوازمات تھے کہ جی اس کو صرف ایک دن کے اندر 3 مرتبہ حاضرات کرنی ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ حاضرات نہیں کرنے۔ تو جب میں اس فن عملیات کے اندر حاضرات کی سٹیج میں داخل ہوا تو میں نے سوچا کہ یہ کیا سا ایک نظام ہے کہ بھئی حاضرات صرف 3 مرتبہ ہی کرنی ہے۔ میں نے اس کی نا مطلب ہیوی کام کرنا شروع کر دیا، اس کو زیادہ کثرت سے کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ میرا جو تجربہ ہوا میں نے 50 60 70 80 کافی تقریباً 100 مرتبہ بھی ایک دن کے اندر حاضرات کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ حاضرات کون سی تھی؟ مطلب بچے کو کوئی نابالغ بچہ ہو اس کو بٹھاؤ، مطلب ہمارے جو بھی دوست احباب تھے قاری حضرات، ٹھیک ہے نا، قاری یامن صاحب اور مختلف قاری جو تھے 3 4 مدرسوں کے، ان سے ہمارا کانٹیکٹ ہوتا تھا جب اس کے پاس بچہ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ مطلب کسی نے عصر کے وقت رکھے ہوئے تھے بچے پڑھنے کے لیے، کسی نے فجر کے بعد تھے، کسی کے مغرب اور ان کے بعد ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح مختلف ٹائم 3 ٹائم، کہیں ہر مدرسے کا اور ہر علاقے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی فجر کے بعد پڑھاتے ہیں بچوں کو، کوئی ظہر کے بعد، کوئی عصر کے بعد، کوئی مغرب کے بعد۔ تو میں نے ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا آج فلاں مدرسے میں جانا ہے، وہاں پہ جتنے بچے تھے مطلب ایک ایک مرتبہ سب کے اوپر حاضرات کرنی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہے کسی کے اندر 15 بچے پڑھ رہے ہیں، کسی کے اندر 10 پڑھ رہے ہیں، اس طرح مختلف بچوں کے اوپر میں نے حاضرات کی مطلب اس کا کافی ایکسپیرینس کیا حاضرات کا۔ وہ حضرات کیا تھا کہ بچے کی مطلب آنکھیں بند کر کے اس کو بٹھاتے ہیں تو پھر اس کو نظر آتا ہے۔ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ نے بڑے مریضوں کی بھی دیکھی ہوگی کہ میں بڑے مریضوں کے اوپر وہ حاضرات ڈال رہا ہوں۔ اچھا یہ حاضرات کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی اس کو اگر راز اٹھایا جائے تو یہ ایسا ہی ہے کہ اگلے سامنے والے کی باطن کھولنا، جس کو کہہ لیں تھرڈ آئی باطنی آنکھ کھولنا۔ جب ہم اس کو آنکھیں بند کر کے بٹھاتے تھے اس کے پیشانی کے اوپر پڑھ کے پھونکے مارتے ہیں اور اپنے روحانی ول پاور سے اس کی طرف روحانی ول پاور کنورٹ کرتے ہیں اور اس کو اوپر لے کر آتے ہیں، جس سے اس کی تھرڈ آئی اوپن ہوتی ہے اس وقت بچے کی، اور بچہ معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب پھر اس کے ساتھ ہم سوال و جواب کرتے ہیں، ہمارے جو بھی ہمارا مثال کے ہمارا سورۃ کوثر کا عمل ہے اس سے ہم اس کے جو خدام ہوتے ہیں مطلب ان کا نام میں نے اپنے تمام شاگردوں کو بتایا تھا کہ یہ ان کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب عبداللہ صاحب سے مطلب پوچھتے تھے کہ یہ معاملہ بتائیں، وہ مطلب کلیئر بات بتاتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ 100 میں سے 70 80% سچ ہی ہوتی ہے
اور بعض کا 100 میں سے 100% ہی سچ بات بتاتے ہیں. جادو جنات کی اس سے کارڈ مختلف معاملات، یہ حضرات کی ایک کیٹیگریز ہے. اس کے علاوہ حضرات کی بے شمار کیٹیگریز ہیں. یہی حضرات جو یہ مختلف معاملات پہ چلتی ہے، ہاتھ کی ہتھیلی پہ اس کو چلاتے ہیں، 15 کا یا 34 کا نقش ہو اس کے اوپر حضرات کرتے ہیں، انڈے کے اوپر حضرات کرتے ہیں، چراغ کی لو میں حضرات کرتے ہیں، آئینے میں حضرات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، آئینہ میں حضرات کرتے ہیں. ایک آئینہ ویسے ہوتا ہے جس کے اندر چہرہ دیکھتے ہیں اور ہمارا چہرہ اس کے اندر نظر آتا ہے جسے ہم بال بناتے ہیں. ایک آئینہ وہ اس کے اندر حضرات، ایک آئینہ اسپیشل حضرات کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اس کے اوپر مختلف جو ہے نا جڑی بوٹیاں لے کر اس کا لیپ بنایا جاتا ہے، کالے رنگ کا دائرہ اس کے اوپر لگایا جاتا ہے، اس کے اندر حضرات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پانی کا گلاس بھر کے، پانی کے گلاس کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ نظر جما کے بیٹھو، پانی کے گلاس کے اندر اس کے اوپر حضرات کا نزول ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس طرح مختلف تجربات کیے ہیں الحمدللہ اس حضرات کے اندر. یہ حضرات کی ایک کیٹیگری ہے اور اس کو مختلف جگہ پر مختلف معاملات پر ہم نے چلایا اور اس کو آزمایا. اس کے آگے حضرات کی بہت سی اقسامات ہیں. عامل اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر حضرات کر سکتے ہیں. عامل کی جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس پر حضرات کر سکتا ہے. ابھی میں بات کروں، میرا ہاتھ وزنی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہاتھ کی ہتھیلی پہ حضرات کر سکتا ہے، اپنے جسم کے اندر چیز اتار سکتا ہے. اکثریت یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کہ کتابوں میں شاید یہ پڑھا ہوگا یا یہ دیکھا ہوگا کہیں، یہ ہمارا پریکٹیکل ہے کہ اپنے عمل کی چیز سامنے والے کے جسم کے اندر حاضر کر کے اس سے بات کرنا، جس طرح جنات سے لوگ کولو کرا رہے ہیں باتیں کرتے ہیں، اس طرح حاضر کرنا. اسی پہلے ہم نے یہ سٹیج کی کہ بچے کو دکھانا، پھر بچے کے جسم کے اندر اپنے عمل کی چیز اتار کے اس سے بات کرنا. وہ جیسے آسیب زدہ یا جنات زدہ مریض کے اندر اس کا ہوش بند ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا باتیں کر رہا ہے، اسی طرح اس کے جسم کے اندر بچے کی چیز ٹرانسفر کر کے اس سے بات کرنا. یہ ہمارا ایک ایکسپیرینس ہوا. پھر اس سے ہم نے مادیات کی چیزیں غائب کروائیں اور مادیات کی چیزیں ہم نے لائی. ہمارا ایک دوست تھا، تو یہ مطلب تھوڑا عرصہ ہوا ہے اس کو، مطلب چند ماہ ہوئے ہیں اس کو یہ پریکٹیکل کیا تھا اس نے. تو مطلب دوست تھا، اسے تجربات شیئر کرتے رہے. اس نے مطلب دوست بنا لیا حضرات کی چیز کو. وہ جسم میں اتار کر تو اس سے باتیں چیتیں کرتا تھا اور مختلف چیزیں اس کو کھلاتا تھا، مٹھائی اور دیگر چیزیں. اس نے اس کو کہا کہ یہ نا، اس کو کہا بھی یہ تحفۃً عطر لیتے جاؤ. اب بچہ تھا، اس کی عمر ہے، میں نے دیکھا ہوا، پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا، تقریباً اس کی 13-14 سال ہے. ابھی چھوٹی چھوٹی اس کی داڑھی، چھوٹی چھوٹی مونچھیں ابھی نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو دیا، اس نے نا اپنی پاکٹ میں ڈال لیا. اب حضرات ختم کی، لڑکوں کا اس کو کہا بھی جو اس کے اندر چیز تھی مسلمان، اس کو کہا بھی جاؤ. تو وہ لڑکا پیچھے گرا، لڑکے کو ہاتھ سے پکڑ کے اٹھایا، بھی اٹھ بھائی. وہ کھڑا ہوا، ہاں بھی کیا ہوا تھا؟ کہتا کچھ بھی نہیں. اچھا چلو اپنی پاکٹ میں سے عطر نکال کے دکھاؤ. اس نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، عطر ہی نہیں. عطر کی سر 1 تولہ کی شیشی غائب ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ حضرات کی دوسری کیٹیگری. اس کے آگے پھر مختلف چیزیں ہیں، جیسے کہ عامل اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ حضرات کر سکتا ہے، حامل اپنے جسم وجود کے اندر چیز کو اتار سکتا ہے، اپنے عمل کی چیز کو اتار سکتا ہے. پھر عامل ایک تشخیص اور حاضری کا یہ بھی طریقہ ہے کہ جس کو وہ تسبیح والی حضرات کہتے ہیں، وہ حضرات چلتی ہے. پھر اپنے وجود کے اندر، لیکن اپنے کان والی آواز والی جو حضرات ہے جس کو خبری کہتے ہیں. خبری کیا چیز ہے؟ یہی ہے کہ عامل کی جو سماعت کھل جاتی ہے. وہ جب کوئی بھی غیر بری مخلوق یا کوئی بھی غیبی مخلوق جب آ کے بات کرتی ہے تو ہمیں وہ سنائی دیتی ہے، تو اس کو کہہ دیتے ہیں جی کان والی حضرات. ٹھیک ہے. اسی طرح اور مختلف اس کے اندر ہم نے کیٹیگریز کی ہیں. اپنے مطلب آپ بیٹھو گے اور آپ کے جسم کے اندر وائبریٹ ہونی شروع ہو جائے گی. جیسے مریض کے اوپر معاملات ہیں ایسے آپ کے ہونی شروع ہوئی. اس کو کہتے ہیں کشفی کی ایک چھوٹی قسم لگا لیں. کشف تو اعلیٰ ظرف لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، نیک ہستیوں کے اوپر ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹی کیٹیگریز لے لیں. اذان ہو رہی جی، اذان ہو رہی تھی، معذرت، تو اس لیے بریک لگائی تھی ویڈیو کے اندر. اچھا، میں حضرات کی کیٹیگریز اوپر بات کر رہا تھا. حضرات کی بہت شمار کیٹیگری. ابھی ہم نے جب حصار قطبی کا عمل کروایا تھا تو ہمارے مختلف شاگرد یہ کہتے تھے کہ حضرت استاد صاحب جب ہمارے پاس مریض آتا ہے تو ہمیں خود نہیں پتہ، بے اختیاری سے ہمارے زبان سے ایسی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو ہمیں بھی نہیں پتہ کہ ہم کیسے بتا رہے ہیں، اور وہ سچ ثابت ہوتی ہیں تمام، کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا، وہ ہوا، فلاں ہوا، ایسے آئے ویسے آئے. وہ ساری ہسٹری بھی بتا دیتے ہیں اور ہم بعض اوقات خود پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے کیسے بتا دیا. یہ حاضرات لسانی لگا لیں، زبانی لگا لیں، بھی آپ کی زبان کے اوپر اس چیز کا اختیار ہو جاتا ہے اور آپ اس کو بولتے ہو جب، تو وہ اس کے اندر آپ کو مطلب ہیلپ کرتی ہے، کیونکہ آپ زبان سے ذکر کرتے ہیں نا. اس طرح حضرات کی بہت سی کیٹیگری، زبان کی حضرات ہوگی. پھر اسی طرح آنکھوں کی حضرات. ابھی میں نے ایک عامل مجھے
میں نے دیکھے تھے، وہ آنکھ کے اشارے سے کام کرتے تھے. کیسے کرتے تو ویسے مریض، جب کوئی مریض ان کے پاس آتا اس کو کہتے آنکھوں میں دیکھو میرے. جب وہ آنکھوں میں دیکھتے تو ایسے کر کے آنکھیں پھاڑ کر، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھول کر، توجہ سے آنکھوں سے ایسے دیکھتے رہنا، اور اس کے اندر جو چیز ہوگی وہ اسی وقت حاضر ہو جائے. 2 3 4 5 7 10 منٹ کے اندر اندر وہ فوراً چیز، اس کی طبیعت ناساز ہونے لگ پڑی، چیز نے حاضر ہوئی. یہ بھی حاضرات کی ایک کیٹاگریز ہے. حاضرات سر، جو حاضری ہے یہ مختلف کیٹاگریز ہے. ضروری نہیں کہ سب سے پہلے یہ آدمی ہو، جیسے کہتے ہیں پنجابی کا بھی، ایک دم سے بندہ چھت کے اوپر نہیں جاتا، نیچے کی سٹیجوں سے بندہ اوپر جاتا ہے. ہمارے جو عاملین اور دوست احباب جو عملیات، فن عملیات کے اندر شوقین رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے فوراً ہم کوئی عمل پڑھیں جی، اور فوری ہمارے سامنے بالمشافہ ہماری ملاقات ہو، اور ظاہری طور پر جیسے فیس ٹو فیس میں آپ سے بات کروں، ایسے موکل ہم سے بات کرے. تو سر یہ چیز ممکن نہیں ہوتی. بندہ نیچے سے اوپر جاتا ہے، پہلے کسی کامل استاد کی نگرانی میں، جس کا ایکسپیرینس ہو. اس طرح کی حاضرات سے اسٹیج سے عبور نکلیں، پھر آپ کے سامنے آپ کھلی آنکھوں سے چیزیں نظر آئیں گی آپ کو، آپ ان سے بات کریں گے، پھر آپ کو نظر آئیں گی. لیکن یہ چیز حجابات کھلنے کے لیے لوگوں کے 12 12 14 14 36 36 سال لگ جاتے ہیں. اتنی جلدی سفلیات کے اندر تو جلدی ہو جاتا ہے، لیکن جو نوری عمل ہوتے ہیں ان کے اندر دیر لگتی. اسی طرح حاضرات تحریری، اب ایک یہ بھی میں نے ایکسپیرینس کیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو ایکٹیو کیا جاتا ہے. آپ کا ہاتھ جس جناتی مریض کے سر پہ اوپر آ جائے نا، وہ کہتے ہیں کہ اس کی مت وج جاندی نے، وہ 14 طبق روشن ہو جاندے نے. پنجابی جنوں کہندے نے اس بندے دے، اس مریض دے، اس دے اوپر جڑی چیز، کیونکہ تہاڈا ہاتھ ایکٹیو ہویا ہوندا ہے روحانی ول پاور نہ. تہاڈا ہاتھ ہی دسدا ہےگا وا بھی اس اوپر جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، اثرات ہے یا کی نہیں ہے. اور وہ مسک جڑا نا جنات یا تہاڈی روحانی ول پاور اس ہاتھ دے اندر موجود ہوندی ہے. دیکھنا تسی یہ بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھ لینا، یہ بھی میرے تجربات وچ گزرے آیا وا کہ جب کوئی عامل، معذرت میں کبھی پنجابی چ گل کرن لگ پینا بھی، جب کبھی کوئی عامل کسی چیز کو حاضر کی اور وہ پڑھ پڑھ کے دم کر اثر نہ ہو، اپنے ہاتھ کے اوپر دم کر کے اس کو ہاتھ رکھے پیشانی پر، ایسے ماتھے سے ایسے پکڑ لے یا انگوٹھا ایسے رکھ لے، تو دیکھنا پھر چیز کی کیا حالت ہوتی ہے. ہاتھ کی میں بتا رہا تھا تجربات حاضر کی، ہاتھ کی حاضری کا یہ ترتیب تھی ہماری کہ ہم نے اس کا ہاتھ کو ایکٹیو کیا. ہاتھ کو ابھی میرے ہاتھ میں وائبریشن ہونے لگ پڑی، میں نے بات کی ہے تو ایکٹیو ہوا ہے نا. تو آپ پیلسن یا کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا. بے اختیاری کے طور پر نقش لکھے جاتے ہیں آپ کے ہاتھ سے، بے اختیاری کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں جوابات لکھے جاتے ہیں. اس وقت ایک انڈیا کا بہت مشہور ہندو پنڈت ہے دہیندر شاستری، وہ چیلنج کر رہا ہے کھلے عام عاملین کو اور مسلمانوں کو. کوئی اس کے مقابل میں نہیں کھڑا ہو رہا، کوئی اس کے مطلب مقابلہ نہیں کر رہا. جا کر اس کا کیا چیز ہے، وہ پرچہ نکالتا ہے، وہ پرچہ نکالتا ہے. آنے والا مریض ہے، اس کی جو کیٹاگری جو بھی معاملات ہیں وہ پہلے لکھ کے رکھ لے. کیوں نہیں؟ وہ ہاتھ والی حضرات ہے، ٹھیک ہے. جو بھی مریض آتا ہے وہ تحریر پہلے کر دیتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ایسے ایسے یہ معاملات کے لیے ہے. اس لیے سر نیچے سے آدمی اوپر جاتا ہے. جو بھی میرے دوست احباب فن عملیات کے اندر ہیں اور میرے چینل پر نئے ہیں، میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. کسی کامل استاد کی نگرانی کے اندر کوئی بھی عمل کریں، اور کوئی بھی اپنی ایک بھی چیز کو ایکٹیو کریں. ہاتھ کو ایکٹیو کریں، آپ کے کان کو ایکٹیو کریں، آپ اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، مختلف چیز، ایک کسی چیز کو بھی جاری کریں. جس طرح ذکر و اذکار کے اندر لسانی ذکر ہوتا ہے، قلبی ذکر ہوتا ہے، ذکر پاس انفاس ہوتا ہے، مختلف ذکر علیحدہ علیحدہ چیزوں کے اوپر طاری کیا جاتا ہے. اسی طرح اپنے فن کو، اپنے معاملات کو، اپنی روحانی ول پاور کو، اپنے کسی ایک جسم کے اعضاء حصے کے اوپر اس کو طاری کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا حاضرات کی کتنی کیٹاگریز. اور الحمدللہ عز و جل علی حسنین قادری میرا یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے جتنے میں نے آپ کو بتائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.